بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کی نیت کی لیکن اس نے بھول کے وتر پڑھ لی، ٹھیک ہے، وتر ادا ہو گئے، 2 سنتیں پھر پڑھ لیں۔ میں سعودی عرب میں ہوں، میری بیوی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر پاکستان میں خلوع کے لیے درخواست دی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی بیوی پتہ نہیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کو اگر اس نے خلوع کر لیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، آپ بھی اس کو طلاق دے دیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنے حق المہر میں کسی سے کہے کہ مجھے سورۃ الرحمن یاد کرا دو، بس یہی میری حق المہر ہے، بہرحال بعض علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابی سے پوچھا بھی اس کو حق المہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا قرآن پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں جی میں فلانی سورت فلانی سورت۔ تو آپ نے کہا اچھا تم اس کو قرآن پڑھا دیں۔ تو لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں صرف اسی کے لیے تھا، ورنہ قرآن یا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بزوں کا عوض نہیں بن سکتی۔ بہرحال اگر آپ نے کسی کو امانت کے طور پہ پیسے دیے اور یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر گیا تو یہ پیسے اس کو معاف ہے، اتفاق سے امانت دینے والا پہلے مر جاتا ہے، امانت دینے والے کے گھر والوں کے پاس رسائی مشکل ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے معاف تو کیا ہوا تھا ایک دوسرے کو، لیکن بہتر ہے کہ کسی دین کے مدرسے میں بطور خیرات جمع کرا دو۔ گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا جو ہے مردوں کے لیے منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عود اور عنبر اور شمامہ اور گلاب استعمال فرماتے تھے۔ بینک میں رکھی ہوئی رقم پر ملنے والی سود کی رقم بہرحال کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، ثواب ہوتا ہے حلال پہ، یہ پیسہ چونکہ حرام ہے اس لیے ثواب کی نیت نہ کرے، ویسے غریبوں کو دے دیں۔ اگر سگے بہن بھائی بھی غریب ہیں ان کو بھی دے دیں۔ ہمارے 2 دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ کافر ہیں تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے شہر کے چوک اور گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں بالکل جائز، یہاں دیکھا نہیں شارع ابراہیم ہے، شارع ابی بکر صدیق ہے، مدارس کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں۔ فرض نماز میں اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے دوسری میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو ویسے ہی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اگر کسی نے پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی، نماز تو ہو جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ نماز کے وقت ایسا لباس نہ ہو۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ یوم پیدائش سالگرہ منانا یہ بدعت ہے اور کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد کے برآمدے میں مسجد کے امام کے لیے کمرہ بنا دیں، مسجد کے اندر تو نہ بنائیں نا، اس سے ہٹ کے بنائیں۔ بہرحال آپ کی ٹریول ایجنسی ہے اور 4 لاکھ آپ کے سیکیورٹی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کے ہی ہیں نا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں انڈین لڑکی سے اور میں پاکستانی ہوں، یہ قانونی باتیں سفارت خانے سے جا کے پوچھیں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 4 مہینے پہلے ریاض سے جدہ آیا، میقات کا معلوم نہیں تھا، جب فضائی میزبان سے معلوم کیا تو کہنے لگا کہ اب ہم میقات کراس کر چکے ہیں،
میں نے ایئرپورٹ پر اتر کر احرام باندھا اور عمرہ بھی ادا کیا۔ بہرحال آپ کا عمرہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن دم پڑ گئی، چونکہ آپ میقات کراس کر کے جدے سے آ کے آپ نے احرام باندھا ہے۔ میرے دوست کے پاس اولاد، اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد بنا اور اولاد صالح عطا فرما۔ فجر کے وقت سورۃ یاسین، مغرب سورۃ سجدہ، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں۔ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھنے میں کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ جتنا پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو۔ آدھے بازو والی قمیض سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کراہت ہے۔ بہرحال مرد یہ ایسا لباس نہ پہنے اور عورتیں تو بالکل نہ پہنیں، چونکہ ان کا تو ستر کا مسئلہ ہے۔ اگر سوتے ہوئے روزے کی حالت میں کسی کا خون اندر چلا گیا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سند حدیث کے لیے صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ نیچے درس ہوگا، وہیں تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ ذکر کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، آنے دیں۔ وسوسہ آنا الگ بات ہے، خود نہ لاؤ، اور لاحول پڑھ لیا کرو۔ میری اہلیہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہم مدینے گئے تھے، جہاں سے واپسی پر میقات سے احرام باندھے، آدھے راستے میں میری بیوی کو حیض شروع ہو گیا۔ ہماری کل واپسی ہے، حیض کے ختم ہونے تک ہم نہیں کوشش یہی کریں کہ رک جائیں اور 100 ریال دے کے اپنی سیٹ آگے کرا لیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کے ذمے عمرہ بھی رہے گا اور دم بھی رہے گا۔ اگر ہم ڈپٹی پر ہوتے ہیں طائف میں، کسی رشتہ دار کے لیے آئیں، اگر نیت عمرے کی آپ کی نہیں ہوتی، آپ رشتہ دار کی وجہ سے آتے ہیں تو طواف کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ عصر کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ سکتا ہوں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرے کا ارادہ نہیں تھا، میں طائف کے میقات پہ آیا تھا، پھر میں نے عمرے کا ارادہ کیا۔ احرام میں نے مدینے کے میقات سے ڈالا، ٹھیک ہے، عمرہ آپ نے کر لیا۔ بہرحال مکے اور مدینے کے حرمین میں جو کبوتر ہیں ان کا شکار حرام ہے، حدود حرم میں شکار نہیں ہوتا۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے۔ مجھے اپنی شادی سے پہلے قرآن کا کافی حصہ یاد تھا، اب بچوں کے ساتھ میں بھول گئی ہوں، لیکن کوشش کرتی رہیں یاد کرنے کی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا بچہ 16 سال کا ہے اور ویڈیو گیم وغیرہ کے، اس کو آہستہ آہستہ محبت سے روکو ان چیزوں سے۔